پہلی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ اور یہ گلشن سلطان المناظرین سند المحدثین شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، یہ ان کے آثار میں سے ہے اور انہی کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جتنے بھی حضرت الاستاذ کے متعلقین اور منتسبین ہیں، ان سب کو اپنے اس مرکز کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور ہر طرح تعاون بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ مرکز چمکتا رہے، دمکتا رہے اور امام المناظرین رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ باقی رہے۔ اللہ کے فضل سے حضرت الاستاذ کے دونوں صاحبزادے بہترین عالم ہیں۔ ایک ہمارے بھائی حضرت مولانا ضیاء المحسن نعمانی صاحب حافظہ اللہ، یہ بھی حضرت الاستاذ کے جانشین ہیں، اور دوسرے ہمارے بھائی محمد طلحہ نعمانی صاحب حافظہ اللہ، یہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ حضرت کی محنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت الاستاذ کا صحیح جانشین بنائے اور ان کی محنت کو سنبھالنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، آج کا عنوان تھوڑا سا منفرد ہے کہ پاکستان کے قیام میں علماء کا کردار۔ یہ ایک وسیع عنوان ہے۔ میں دو باتیں عرض کروں گا، ایک قیام پاکستان اور دوسرا ہے استحکام پاکستان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے قیام میں اصل کردار ہے ہی علماء کا، اور اس ملک کو علماء ہی نے قائم کیا، علماء ہی نے بنایا۔ اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان یہ کوئی ایک دو منٹ میں بابا قائد اعظم انگلستان سے کسی پلیٹ میں ڈال کے نہیں لایا، کہ بلکہ یہ پاکستان 200 سال تک علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت امام المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو فرزند ہیں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے، ان کے فتویٰ سے پاکستان کے قیام کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس برے صغیر میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں پورا ہند تھا اور افغانستان تک، ہند سندھ، ان پورے ایریوں میں 1000 سال تک اسلامی حکومتیں رہی۔ اور پھر جب نالائق جانشین آئے اور بادشاہ اور حکمران عیش پرستی میں مبتلا ہوئے، تو انگریز بے ایمان نے بہانہ بنا کر تجارت کا اور کمپنیاں لگا کر پورے برے صغیر پہ قبضہ کر لیا، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ بادشاہ، اس کو قید کر لیا اور پورے برے صغیر پر انگریز قابض ہو گیا، اور
سب سے پہلے پاکستان کی بنیاد وہ فتویٰ اور وہ تحریکیں ہیں جو آزادی کی تحریکیں ہیں اور برے صغیر سے انگریز کے منحوس قبضہ کا خاتمہ کی تحریکیں ہیں، جن میں سب سے ابتدائی کوشش اور کاوش حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر انہی کے بھتیجے اور امام المباہدین شہید فی سبیل اللہ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید احمد شہید، جو اس قبضہ اور آزادی کی خاطر وہاں دلی سے چلے اور بالا کوٹ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ تحریک آزادی کی یہ بھی تحریک ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ پھر وہی تحریک دارالعلوم دیوبند کی شکل میں دنیا میں قائم ہوئی، جس کے سربراہ امام الہند شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے کئی مارکے لڑے، جہاد کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس پر ریشمی رومال کی تحریکیں شروع ہوئی اور تحریک خلافت شروع ہوئی۔ بڑی بڑی تحریکات اس آزادی کی شروع رہی، اور پھر اس کی پاداش میں ہزاروں علماء، 18,000 سے زائد علماء، ان کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے تیل کے کڑھاؤں میں ڈالا گیا اور جلایا گیا۔ دلی کے چوکوں پر، لکھنؤ کے چوکوں پر علماء کی لاشیں کئی کئی دن تک سولی پہ لٹکی رہی، اور لیکن علماء نے یہ جہاد جاری رکھا، اور حضرت شیخ الہند بوڑھے ہونے کے باوجود اسی آزادی کے جرم میں مالٹا کی جیل میں قید رہے، اور بڑے بڑے اساتین اور اکابر انہوں نے اپنی پوری توجہ آزادی کی طرف رکھی، حتیٰ کہ انگریز مجبور ہو گیا، اور یہ گورا انگریز وہ سمجھ گیا کہ جہاد کی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور علماء کا وہ ولولہ ہے۔ تو انگریز نے 3 کام کیے۔ ایک تو وہ سمجھ گیا کہ اب جہاد کی تحریک جن زوروں پہ آ گئی، اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم برے صغیر کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن دوسرا منصوبہ یہ بنایا کہ مسلمانوں کی تہذیب بھی بدلنی ہے، ذہن بھی بدلنا ہے، تعلیم بھی بدلنی ہے، زبان بھی بدلنی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کام کیا، اور سکول کالج شروع ہوئے، یونیورسٹیاں شروع ہوئی۔ ہم اس تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن سکول پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی اور کالج پڑھنے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونا یہ اولین فرض ہے۔ پہلے اسلام ہے، سکول بعد میں ہے، کالج بعد میں ہے، یونیورسٹیاں بعد میں ہیں، یہ سارے کام بعد میں ہیں۔ لیکن یہاں سے انگریز نے ایک تقسیم کی دنیاوی تعلیم، حالانکہ اس سے پہلے مدارس ہی علم کے ذمہ دار تھے، علماء ہی سارے علوم پڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے مدارس کے مقابل، اور مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن سیاستاً ہمارے ہم نوا ہوں، اور مذہباً یہ غیرت سے خالی ہوں، تہذیب ہماری ہو، سیاست ہماری ہو، پروگرام ہمارا ہو۔ تو اس پر انگریز نے برے صغیر کو چھوڑا، لیکن مجبور ہو کر چھوڑا، اور ساتھ یہ بھی شرارت کی
لیکن اللہ کے فضل سے علماء کرام نے ہر زمانے میں اپنے نظریات اور عقائد کی سب سے اولین حفاظت کی، ملک کی بھی حفاظت کی۔ تو پاکستان ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو حضرات علماء کرام ہی کی قربانیاں تھی۔ یہاں میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے وڈیرے، زمیندار، چودھری اور انگریز